كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ کل کے درس قرآن میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا، جنہوں نے اس باغ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، غربا مساکینوں کا حق نہیں نکالا تو باغ ہلاک کر دیا۔ اور اس سے پہلے آیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفار و مشرکین جو مکے کے تھے ان پر قحط نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اور ان کے مال بھی تباہ و برباد ہو گئے، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے جرم کے سبب، جو غربا کو ستاتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو برباد کر دیا، ان کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مار ایسی ہوتی ہے، بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ یہ اللہ کی طرف سے مار ہے۔ جو مال ہم کو اللہ نے عطا فرمایا اس میں زکوٰۃ نہیں دیتے بہت سے لوگ اپنے مالوں کی، تو یہ نہیں سمجھے زکوٰۃ نہ دینے سے آپ کا مال بچے گا یا آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا یا آپ عشر نہیں نکالیں گے کھیتی میں سے تو اس سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ کہیں بیماریوں میں پیسے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی میں لگ جاتے ہیں، کہیں کہیں لگ جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ ہم نے کیسی مار ماری۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بلندی عطا فرمائے، جسے چاہے پستی عطا فرمائے۔ وہ چاہتا ہے غریبوں کو بادشاہت دے دے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو غریب بنا دے، بھکاری بنا دے، گلی گلی کا بھکاری بنا دے۔ سب اس کے قبضہ اختیار میں ہے اور وہ قادر مطلق جو چاہے کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں اور جب غربا مساکین کی مدد کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے، ہمارے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں، یعنی جنت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں چین کے باغ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائے، جنت میں مقام ان کا بنایا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سے کر دیں؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہیں؟ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم یہاں آسانی میں ہیں اور مال ہمارے پاس ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد میں بھی ہم عیش میں رہیں گے، مسلمان ہی عیش میں نہیں رہیں، ہم بھی عیش میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کون سی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تم عیش میں رہو گے؟ اپنے منہ سے بول رہے ہو یا اللہ نے کوئی ایسی بات نازل کی؟ یہ تو تم اپنے منہ سے بول رہے ہو۔ کیا ایسا ہو جائے گا کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مجرم اپنے جرم کی سزا پائیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جسے پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یعنی تو اپنی مرضی سے بولا ایسے ہی ہوگا؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لنا لما تحکمون، یہ تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟
ہم نے کوئی قسم کھائی ہے اس بات کی یا ہم نے کوئی عہد کیا ہے اس بات کا کہ ایسا ہوگا جیسے تم بکتے ہو، جیسے تم کہتے ہو؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، تم ان سے پوچھو ان میں کون سا ان کا ضامن ہے۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ تم ان سے پوچھو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کر رہے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ مذکور موجود ہو جو کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے، نہ ان کا کوئی ضامن ہے، اور نہ ہی کوئی ان سے موافقت کرتا ہے۔ جو خود بک رہے ہیں وہ اپنے من گھڑت اپنے ہی منہ سے بک رہے ہیں، خود بنا کے بک رہے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، انہیں سجدے کو بلائے جائیں گے تو وہ سجدے نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا، ساق یوم یکشف عن ساق، یا ساق یعنی معاملہ سخت ہو جائے گا، وہ حساب کتاب کا دن ہوگا، ہولناک کی تاری ہوگی، دہشت تاری ہوگی، گھبراہٹ تاری ہوگی، وہ سخت دن ہوگا۔ اس سخت دن معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اس آیت اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساتھ کھولی جائے گی، تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائیں، ان کی سفارش کریں۔ قیامت کے دن کفار، مشرکین، منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ٹپٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تختوں کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے، سجدوں کو ترک کرنے پر شرم ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ آج نماز سے روکتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں دیتے ہیں، کل قیامت میں یہ سب دیکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اذان و تکبیروں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے۔ ان کے اسی عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ یاد رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہاں آیت میں ساق کھلنے سے مراد شدت اور سختی ہے، جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پیش آئے۔ اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساق یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور قرآن پاک یا حدیث میں مذکور متشابہات کے بارے میں
اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے معنی میں کلام نہیں کرتے، اور یہ فرماتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس سے جو مراد ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ متشابہات جو ہے وہ اس پر ایمان لایا جاتا ہے، اس میں جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس کی مراد اللہ جانے ہے۔ آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کفار منافقین کے لیے بھی ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یہ اگرچہ کفار مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو بے شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود، یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات نماز ہی قضا کر دیتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ منافقین یہ بہت کاہلی اور سستی کرتے ہیں نماز میں۔ نماز قضا کرنے والوں کے لیے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور نمازیں چھوڑنے والوں کے لیے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اپنی دنیا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے نمازوں کو چھوڑا، دنیا اور خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے غی، وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بوجھ لگتی ہے منافقوں کو، ان پر بڑی بھاری انہیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ منافقوں کے لیے کہا گیا ہے حدیث پاک میں کہ ان پر فجر اور عشاء بڑی بھاری لگتی ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں کہ جو نمازوں میں تو سستی کرتے ہیں مگر مسجد میں بیٹھنے میں بھی انہیں بوجھ لگتا ہے، تھوڑی دیر رک جائیں تو پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، دیر نہیں ہو جائے اور روڈوں پہ فالتو کھڑے رہیں گے، بیکار گپ سپ لڑائیں گے اور بازاروں میں بیکار وقت ضائع کریں گے۔ تو فرمایا کہ منافقین پہ نماز عشاء اور فجر بھاری ہے۔ اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے نماز عشاء کے فائدے، اگر وہ جانتے تو گھسٹتے ہوئے آتے، تو بے شک میں نے ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ جو نمازوں میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں میں آگ جلا دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز؟ ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین، نماز دین کا سکون ہے۔
دین کا کھمبا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کا انتقال ہو جائے ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سب بگڑ جائے گا، معاملہ سب بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جماعت کے ساتھ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔